میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کل میں یعنی بتاریخ 10/9/2016 کی رات کو وہابیوں کے ایک گروپ جس کا نام اللہ اکبر ہے اس پر وہابیوں سے گفتگو کر رہا تھا کسی مسئلے میں. گفتگو کے درمیان ایک وہابی نے مسلم شریف کی ایک روایت کاپی پیسٹ کر دی اور میں اس روایت کے ترجمہ کو پڑھ کر بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس روایت کے ترجمہ میں وہابیوں کی طرف سے جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا ترجمہ یوں تھا کہ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات پر گواہ ہوں، میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی اوجھڑی بھون کر دیا کرتا اور رسول اکرم بکری کی اوجھڑی کھایا کرتے اور بکری کی اوجھڑی کھانے کے بعد آپ نماز پڑھتے لیکن وضو نہیں کرتے. یہ روایت مسلم شریف کتاب الحیض کے اندر موجود ہے. میں نے اس بات کی تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اوجھڑی سے ایک عام سا انسان بھی محبت نہیں کرتا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اوجھڑی کھائے. مجھے یہ بات تھوڑی سی آر محسوس ہوئی، میں اس کی تحقیق میں لگ گیا. چنانچہ میں نے جب اپنے عالموں کی کتاب پڑھنا شروع کی جو مسلم شریف کی شرح میں ہمارے عالموں نے لکھی ہے، چنانچہ میں نے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو پاکستان کے ہیں ان کی مشہور زمانہ شرح صحیح مسلم کا مطالعہ شروع کیا. جلد اول کھولا، کتاب الحیض دیکھا. چنانچہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم شریف کتاب الحیض جلد اول صفحہ نمبر 1041 میں فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کر کے. اب ترجمہ کرتے ہیں، ذرا آپ ہمارے سنی عالم کا ترجمہ دیکھیں. ترجمہ کیا ہے کہ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی بھون رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی کلیجی کھا رہے تھے. پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا. آپ نے دیکھا ہمارے سنی عالم نے اسی روایت کا ترجمہ کیا کہ بکری کی کلیجی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھونا جا رہا تھا اور آپ نے بکری کی کلیجی کھائی. اب میں آپ تمام حضرات کو اصل بات بتانے چلا ہوں کہ اس روایت میں جو مسلم شریف کتاب الحیض کے اندر موجود ہے اور باب کا نام ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں جاتا. اس روایت کے اندر ایک لفظ ہے بطنشاتی. اس لفظ کا لفظی ترجمہ ہوگا بکری کا پیٹ. لفظی ترجمہ ہوگا بکری کا پیٹ، مگر ان وہابیوں نے اس پیٹ کو اوجھڑی بنا دیا کیونکہ ان لوگوں کو گوشت کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو چلو بھائی اس کو اوجھڑی بنا کے پیش کرتے ہیں، اوجھڑی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ اوجھڑی نہیں کھاتے ہیں ہم لائیں گے اور اوجھڑی کھانا شروع کر دیں گے.
ٹھیک ہے، مگر وہابیوں نے اس لفظ بطن الشاتی کا ترجمہ بکری کی اوجھڑی کی، کیوں؟ اوجھڑی کھانے کے شوق میں، اور قوم کو گمراہ کیا کہ دیکھو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوجھڑی کھایا کرتے تھے، جبکہ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے علماء اہل سنت میں سے ایک عالم اہل سنت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ پیش کر چکا کہ وہ ترجمہ کرتے بکری کی کلیجی، بطن الشاتی تھی۔ بطن الشاتی سے مراد کیا لیتے ہیں؟ بکری کی کلیجی، یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے اتنی باتیں سن لی، اب میں نے وہابیوں کے ایک دوسرے مولوی وحید الزما خان حیدرآبادی غیر مقلد نے جو ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا، میں نے اس کو کھولا۔ جب میں نے وہابی کے ترجمہ والے مسلم شریف کو کھولا، جلد اول ہے، حیض کے مسائل کا بیان ہے، صفحہ نمبر 440 ہے، اور یہ ترجمہ وحید الزما خان غیر مقلد وہابی کا ہے۔ مسلم شریف کی وہی روایت ہے۔ اب وہابی مولوی وحید الزما خان غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث وہابی نے کیا ترجمہ کیا، اس کو بھی ذرا سن لیں۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی اوجھری ڈھونڈتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ حضرات دیکھا آپ نے، اس وہابی مولوی نے بھی بطن الشاتی کا ترجمہ بکری کی اوجھڑی کر دی، اس وجہ سے انہوں نے بھی بطن الشاتی کا ترجمہ کیا کر دیا؟ بکری کی اوجھڑی۔ اب آئیے ذرا ہم امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، کیونکہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی شرح کی ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے مسلم شریف کتب خانہ، قدیمی کتب خانہ کراچی، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 157 ہے، کتاب الحیض ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا اس سے مراد لیا ہے۔ تو مسلم شریف کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ بطن الشاتی، یعنی القبض، کیا کہا؟ یعنی القبض، یعنی امام نووی بطن الشاتی کا مطلب کیا ہے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں القبض۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ القبض کا کیا معنی ہوتا ہے، تو آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے عربی کی مشہور لغت کی کتاب المنجد عربی اور اردو پیش کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر المنجد عربی اور اردو کا صفحہ نمبر ہے 859، لکھا ہے القبض والکبد والقابض۔ نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جگر کلیجہ، اوجھڑی دیا ہے؟ نہیں دیا ہے، جگر اور کلیجہ۔ صاف ہو گیا
کہ امام نووی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی کلیجی کھائی، یہ نہیں کہ بکری کی اوجھڑی کھائی۔ اور وہابی نے اوجھڑی کھانے کے شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجھڑی کھانے والا بنا دیا۔ لعنت ہو ایسے غیر مقلدوں پر جو اوجھڑی کھانے کے شوق میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوجھڑی کھانے والا بناتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں اپنے تمام سنی مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ ان غیر مقلدوں کی کتابوں کو پڑھنے سے بچیں، کیونکہ یہ غیر مقلد شیاطینی ٹولہ ہے اور یہ اپنی شیاطینی چال کو اپنے ترجمہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کیونکہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، آپ کو سارے کتب کا چونکہ مطالعہ نہیں ہوتا تو آپ ان کی غلطی پکڑ نہیں پاتے اور ان کے مکر و فریب اور دجل میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی حدیث کے ترجمہ کا مطالعہ کریں تو اہل سنت و جماعت کے ترجمہ کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے اور آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے قائم اور دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔